السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع سے بیداری کے چند قدم ہم اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے کچھ وقت لگائیں گے، وہ موضوع ہے غیب کے اشارے، فائنڈنگ انویزیبل پاتھس۔ دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں کامیابیاں جتنی بھی آتی ہیں وہ سب امتحان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کچھ مٹھاس تھکنے کے بعد ہی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح کچھ راحتیں مشقت کے بعد ہی نصیب ہوتی ہیں۔ بالکل کچھ یہی سچویشن ایمان حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں اپلائی کرنی پڑتی ہے۔ غیب کے اشارے ہمارے آس پاس موجود ہیں، صرف تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یقین حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جس یقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان دیا ہے، جس کو آپ غیب پر یقین کہتے ہیں، اس یقین پر یقین آ جانا کا اصل فائدہ تو دنیا کی زندگی میں ہی ہے۔ موت کے بعد جب غیب کے معاملے کھل جائیں گے، جب ملک الموت اور قبر کی حقیقت واضح ہو جائے گی، جب عالم امر محسوس ہونے لگے گا، تب اس یقین پر یقین آ جانا ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ امام قشیری اپنی کتاب رسالۃ القشیریہ میں لکھتے ہیں، لو کشف الغطاء مزدست یقیناً، اگر غیب کا پردہ اٹھا لیا جائے تو اس سے ہمارا اب ایمان جو بڑھے گا وہ ہمیں وہ یقین نہیں دے گا جو ریکوائرڈ تھا جب ہم اس دنیا میں زندہ تھے اور ہم اس یقین کو یقین کے طور پر اپنا لیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کے اشارے انویزیبل پاتھس ہمارے سامنے رکھے ہیں، تاکہ کچھ ویزیبل پاتھس پر چلتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے ہم ان راستوں تک پہنچ جائیں جو ہمیں رب پر یقین، آخرت پر یقین، فرشتوں پر یقین، قرآن کے وعدوں پر یقین کرا سکے۔ اس کی ایک ہی ہے کہ آپ اس یقین تک کیسے پہنچیں گے، غور و فکر۔ اور یہ غور و فکر ہی شاید ہم نے درست طریقے سے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں، میں یہی کہوں گی کہ چھوڑ دیا ہے، اور جو چیز فائدہ مند ہو اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو اپنانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ آپ کی ایک اچھی عادت تھی جو آپ سے چھوٹ گئی، اب آپ پیچھے مڑ کر ماضی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی اچھی عادت یاد آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اب آپ کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں کچھ ایسی کوشش کرنی ہے، کچھ ایسے امتحان پاس کرنے ہیں کہ آپ اپنی اس ماضی کی اچھی عادت کو دوبارہ سے اپنے حال کا حصہ بنا لیں۔ اسی طرح اگر غور و فکر درست کرنا ہم نے چھوڑ دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس راستے پر پھر سے کوشش کرنا، غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ آپ غور کیجئے، ایک وقت تھا کہ انسان بہت غور و فکر کیا کرتے تھے، پھر یوں ہوا کہ فن اور انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ میں ایسا شیطان نے ہمارا وقت لگانا شروع کیا کہ سوچنے سمجھنے کی فرصت ملنا بند ہو گئی، یا میں یوں کہہ سکتی ہوں کہ سوچنے سمجھنے کے زاویے ہی ہم نے بدل لیے۔ آپ پہلے دور کے انسانوں کی کبھی تصویریں دیکھیں، آپ کو ایک چیز ان کی تصویروں میں بڑی پرومیننٹ محسوس ہوگی، ریفلیکشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سوچتے ہوئے نظر آئیں گے، سیریس نظر آئیں گے، میچور نظر آئیں گے۔ ان کے مقابلے میں آج کے انسان کو دیکھیں، 50 سال کی عمر میں بھی 5 سال کے بچے کی طرح شرارتی دکھتا ہے، جیسے سیریسنس اور میچورٹی چھو کر نہ گزری ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 50 سال کا انسان ہنس نہیں سکتا، ہیومرس نہیں ہو سکتا، مزاح نہیں کر سکتا، نہیں، نہ ہنسنے پر پابندی ہے، نہ مزاح پر پابندی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ 50 سال کے انسان میں میچورٹی ضرور آنی چاہیے۔ عمر کے ساتھ ساتھ انسان ایج کرتا ہوا ڈیسنٹ لگتا ہے، اور ہم سے پہلے دور کے جو لوگ تھے ان میں یہ صلاحیت بہت اچھی طرح موجود تھی، غور و فکر کیا کرتے تھے، ایج کے ساتھ
ان میں بزرگی آتی تھی. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ سوچنا شروع کرتے تھے، جب ان میں حلم آتا تھا تو ان میں برداشت آتی تھی، وہ دنیا کے امپلیکیٹ آرڈر کو سمجھنے کی طرف جایا کرتے تھے. اگر آج ہم میں یہ اچھی عادت کم ہو رہی ہے تو اس پر رونا دھونا مچانے کی بجائے ہمیں یہ اچھی عادت اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے سے پہلے جنریشن کی اس اچھی خوبی کو اپنا کر اپنے بچوں کو اس کو ہینڈ اوور کر کے جا سکیں. ماضی کے وہ تمام کام یا ماضی کی وہ تمام عادات یا ماضی کے وہ تمام ادوار جن میں فائدے تھے ان کو ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور جس دن ہم نے اپنے بزرگوں کی یہ خوبی اپنا لی، غور و فکر کرنے کی، بزرگی اپنانے کی، حلم اڈاپٹ کرنے کی، ہمیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے غیب کے اشارے، انویزیبل پاتھس نظر آنے لگیں گے. ظاہر ہے ہم ان ایپیسوڈز کے ذریعے پریکٹیکل نوٹ کے اوپر کچھ بیداری کے قدم، کچھ انلائٹڈ سٹیپس لینا چاہتے ہیں. تو پریکٹیکلٹی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے بات رکھتی ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آس پاس کی دنیا کا تھوڑا سا بھی آبزرویشن ایک بات ہم سب کو بہت آسانی سے بتا سکتا ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ یہ اس زمین کے اوپر جو ہمیں کلرز، رنگینیاں، خوبصورتی، جتنا بھی نظر آتا ہے، یہ ایک فیکٹ تو ہم سب کو بتاتا ہے، ایک حقیقت ہم سب کو بتاتا ہے، اور وہ یہ کہ something important is underneath. یہ جو دنیا کی رنگینی نظر آ رہی ہے نا، کچھ اس سے بڑھ کر رنگینی اس کے پیچھے موجود ہے جس کو یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے. جب اس طرح سے انسان سوچنے لگتا ہے تو اب اس کو دنیا کی ہسل بسل، دنیا کا امتحان، دنیا کا گلیمر، دنیا کی پاور، دنیا کے کلرز ایک سائن، ایک آیت کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر نظر آتے ہیں. کس بات کی نشانی؟ کہ اچھا یہ سب دنیا کا پیٹرن ہمیں کچھ بتا رہا ہے، کچھ سکھا رہا ہے، اور یہ سکھانا ہی غیب کے اشاروں کی طرف ہماری رہنمائی کرنا ہے، تاکہ رب اور اسلام کے دیے احکامات پر ہمیں یقین ہونے لگ جائے. سمپلی اگر ہم اپنے آس پاس بکھرے ہوئے درختوں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ درخت کا اس زمین پر موجود ہونا، گرین کلر کا ہونا، لہلہانا، اس کے پیچھے بیسک ریزن ایک ہے، اور یہ بیسک ریزن کوئی بھی بتا سکتا ہے. کسی شاندار لہلہاتے درخت کے پیچھے اس کا میسو روٹ سٹرکچر ایک بہت بڑی ویلیو رکھتا ہے، یقیناً جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. بالکل اسی طرح سے ایک درخت پر غور کر کے آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ پاور کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح پوری کائنات کے پیچھے سورج کا وقت پر نکلنا، دن اور رات کا وقت پر آنا، موسم اپنے وقت پر چینج ہوتے ہیں، سن سیٹ سن رائز ہر ایریا کا اپنے حساب سے ہوتا ہے، فلکچویشنز اور مائگریشنز آف سپیشیز چلتا رہتا ہے. یہ پوری کیفیت آپ کو اور مجھے یہ بتاتی ہے کہ کائنات کے پیچھے ایک پورا نظام ہے جو چلا رہا ہے اس کائنات کو اس پیٹرن پر جیسے مجھے نظر آ رہی ہے، مگر وہ نظام مجھے نظر نہیں آ رہا. اسی طرح اس دنیا کے پیچھے غیب کے معاملات ہیں جو نظر نہیں آتے. بالکل اسی طرح ہماری دنیاوی ایگزسٹنس کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ ہماری روحانی ایگزسٹنس بھی موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. نہ رب نظر آتا ہے، نہ فرشتے نظر آتے ہیں، نہ بیک اینڈ پر کام کرتا ہوا کائنات کا نظام نظر آتا ہے، نہ روح نظر آتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک جائنٹ بڑے سے درخت کے پیچھے کا روٹ سسٹم ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ جیولوجیکل گراؤنڈز پر تو کہا جاتا ہے کہ اگر درخت کی جڑیں ایکسپوزڈ ہو جائیں تو درخت مر جاتا ہے. یعنی کیا پتہ چلا؟ unseen world is really the source of the seen world. یہ جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک نہ نظر آنے والا سسٹم، نیٹ ورک کام کر رہا ہے. بالکل جیسے درخت کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا روٹ سٹرکچر ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن وہ روٹ سٹرکچر ہی ریزن ہوتا ہے اس درخت کی سٹیبلٹی، اس کی گروتھ، اس کے زندہ رہنے کا. اسی طرح ہماری دنیا کی زندگی کی روٹس،
ہماری فزیکل ایگزسٹنس کی روٹس غیب کے پردوں میں ہے، روح کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ درخت سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ اس کا روٹ سٹرکچر ہے۔ ان درختوں کی بہت اہمیت ہے اس زمین کے اوپر، اس لیے کہ درخت اس زمین کو سٹیبل رکھتے ہیں، پہاڑوں کی طرح اس پر جمے رہتے ہیں، ارتھ کویکس کے اندر اس زمین کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن وہی درخت جس کو یہ سارے کام انجام دینے ہوتے ہیں، اس کی اپنی سٹیبلٹی اس کی جڑوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، جو کہ ان سین ہوتی ہے۔ اسی ایک مثال سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی چلتا ہے اس دنیا میں اس روح تک رسائی حاصل کرنے، اور اس کے تھرو رب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہی ہمیں اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں اس کا روحانی وجود بہت اہمیت کا ہے، تو ہم اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ روح غیب میں ہے، میں دیکھ نہیں سکتی اس کو، لیکن میرا یقین ہونا چاہیے کہ وہ روح ہے۔ میں سوچوں گی، تفکر کروں گی تو مجھے یہ بات یاد رہے گی۔ یہی روح ہے جو جڑوں کا، روٹس کا کام پلے کرتی ہے۔ جب باہر کے حالات میں طوفان ہوتا ہے، جب دنیا کے طوفان انسان سے سنبھالے نہیں جا رہے ہوتے، تو اندر روح کا ٹھہراؤ، اس روح کا رب پر یقین، اس روح کا مکمل طور پر نرشڈ ہونا قرآن کے ساتھ، وہ انسان کو اندرونی طور پر سٹیبل رکھتا ہے۔ باہر کے طوفان اس کو ہلاتے نہیں، بالکل جیسے سٹرونگ روٹ سٹرکچر درخت کا اس کو باہر آندھی اور طوفان میں سٹیبل کھڑا رکھتا ہے۔ یہی چیز ہے جو اسی کائنات سے اللہ تعالی، اللہ رب العزت ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ غیب کے اشارے ہیں۔ درخت سے سیکھو جو تمہارے سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور اس کے پیچھے کے نیٹ ورک پر فوکس کرتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھو کہ کہاں کہاں کیسے کیسے تم کو اللہ رب العزت نے ایمان دینے کے، ٹھہراؤ دینے کے، سکون دینے کے، گروتھ کے انویزیبل پاتھس دیے ہوئے ہیں۔ مگر ہم انسان ہیں نا، جب ہم نے سوچنا چھوڑ دیا تو ہم نے درست رہنمائی اپنانا چھوڑ دی۔ درست رہنمائی چھوڑی تو ہمارا فوکس بس ویزیبل چیزوں پر، سر کی آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں پر ہو گیا، فزیکل بینگ پر ہو گیا، جسم پر ہو گیا، روح سے ہٹ گیا، اپنے ایسنس اور اپنے زندگی کے مقصد سے ہٹ گیا، رب سے ہٹ گیا۔ آپ دیکھیں آج کل کا انسان کسی پینٹنگ کو دیکھتا ہے تو اس پینٹنگ میں اس کا فوکس کس مٹیریل پر بنی ہے، کینوس پر بنی ہے، پیپر پر بنی ہے، فائبر پر بنی ہے۔ اگر وہ فائبر پر بنی ہے تو وہ کس کوالٹی کا فائبر ہے، اس کے مالیکیولز کیسے ہیں، اس کو آئل پینٹ سے برش کیا گیا ہے یا اس میں واٹر پینٹ یا ایکریلک یوز کیا گیا ہے، کس رنگ کی فریکوینسی کتنی ہے۔ یہ فوکس ہمارا ہونے لگ گیا، جبکہ فوکس کیا ہونا چاہیے تھا کہ what this picture is depicting، یہ تصویر دکھانا کیا چاہ رہی ہے، آرٹسٹ اس پکچر کے تھرو میسج کیا دینا چاہ رہا ہے۔ یہ انسان کی اپروچ اس نے اپنی زندگی پر اپلائی کر لی، سارا فوکس فزیکل باڈی پر، اس کو خوبصورت بنا لو، اس کو تراش لو، اس کو پرفیکٹ رکھو، اس کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھو، اس کو بیمار نہ ہونے دو، سارا فوکس جسم کے اوپر، اور روحانی وجود سے جو کہ انویزیبل ہے اس سے غفلت ہے۔ جب یہ آج کے انسان کا چیزوں کو اینالائز کرنے کا، دنیا کو اینالائز کرنے کا، اپنے جیسے انسانوں کو اینالائز کرنے کا طریقہ بہت سپرفیشل ہو گیا ہے۔ ہم سطحی چیزیں دیکھتے ہیں، ہم کپڑے دیکھتے ہیں، ہم ڈیزائنر بیگز بناتے ہیں، ہم کوششیں کرتے ہیں کہ ہم سارا فوکس جو ہے وہ مٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر رکھیں، اور ہم اصل میننگز تک نہیں آ پاتے۔ کسی انسان کی خوبصورتی اس کے اخلاق میں ہوتی ہے، اس کی سنسیئرٹی میں ہوتی ہے، اس کے خلوص میں ہوتی ہے۔ کسی انسان کی خوبصورتی اس کی سچائی میں ہوتی ہے، اس کے کپڑوں میں، اس کے بیگ میں، اس کے جوتوں میں، اس کے رکھ رکھاؤ میں، وہ کس گاڑی میں بیٹھتا ہے، وہ کس علاقے میں رہتا ہے، وہ کس گھر میں رہتا ہے، اس کا فرنیچر اور انٹیریئر کیسا ہے، کس آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا ہے۔ ان چیزوں سے ہم انسانوں کی ویلیوز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم افسوس کے ساتھ یہ بات آج سمجھ سکتے ہیں کہ جب سے ہم نے
اپنے آپ کو اپنی فزیکل باڈی سے زیادہ اٹیچ کیا، انویزیبل پاتھس چھوڑے. رب کا دیا ہوا یقین ہمیں یقین نہیں دلاتا، قرآن ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے مناسب نہیں لگتا، روح تک رسائی ہم کر نہیں پاتے، تو ہمارا سارا فوکس دنیا کی رنگینی اور دنیا کے مٹیریل پر کھو جاتا ہے. اینڈ دس از دا پکچر آف ماڈرن ہیومینٹی. کمپوننٹس پر فوکس ہے، ایسنس پر فوکس نہیں، مقصد پر فوکس نہیں. اجزاء تک آنے کے لیے آپ کو اور مجھے انسان بنا کر عقل نہیں دی گئی تھی، میننگز تک آنے کے لیے آپ کو اور مجھے انسان بنا کر عقل دی گئی تھی. آج انسان کی انیٹمی آپ میڈیسن کے تھرو تو جان سکتے ہیں، لیکن انسان کی خوبصورتی، اس کے اخلاق کی گہرائی، اس کی اعلیٰ ظرفی کا معیار، اس کے اندر بزرگی کی کیفیت، وہ آپ اس انسان کی اندرونی کیفیت سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ کیسے بولتا ہے، وہ کیسے بات کرتا ہے، وہ کیسے معاملات سنبھالتا ہے، وہ کس طرح اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ وہ ریالٹیز ہیں جس کے تھرو ہمیں مسلمان بنایا گیا. یہ وہ ریالٹیز ہیں جن تک آنے کے لیے ہمیں انسان بنا کر عقل دی گئی، عقل دے کر وہی تھمائی گئی، دنیا کا علم ہارنس کرنے کی کیپیسٹی دے دی گئی کہ دیکھو اسی دنیا کو دیکھ کر غیب کے ان انویزیبل پاتھس پر آنا جس پر آنے کے بعد تمہاری زندگی کوالٹیٹیو ہو جائے گی. ہماری مثال وہ ہے کہ ہمارا فوکس صرف دنیا پر رہتا ہے اور ہم پیچھے کی بیک اینڈ پلاننگ اللہ رب العزت کی سمجھ نہیں پاتے. جبکہ اگر بیک اینڈ پلاننگ پر ایک دھیان بھی چلا جائے تو اس زندگی کی کبھی رنگینی اور کبھی اپس اینڈ کبھی ڈاؤنز اور کبھی بلیک اینڈ وائٹ چیزیں ہمیں پریشان نہ کریں. جیسے ایک کہانی آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں لیٹا ہوا تھا. ماں اپنے ایمبرائڈری رنگ کے اندر کڑھائی کر رہی تھی. اب بچہ جب لیٹا ہوا تھا تو اس کو اس ایمبرائڈری رنگ کے نیچے کے سٹچز نظر آ رہے تھے. وہ بیک اینڈ فورتھ دھاگے جو بظاہر الجھے ہوئے لگ رہے تھے وہ نظر آ رہے تھے. جب بچہ بہت دیر تک آبزرو کرتا رہا تو اس نے اماں سے پوچھا، اماں آپ کیا کر رہی ہیں؟ اماں نے کہا کہ بیٹا میں پھول کارف کر رہی ہوں، میں فلاورز کارف کر رہی ہوں، پھول کڑھائی کر رہی ہوں. تو بچے نے پوچھا مگر یہاں تو سب جمبلڈ اپ دھاگے ہیں، تھریڈز ہیں، مجھے کوئی پیٹرن سمجھ نہیں آ رہا. تو اماں نے پھر اس کو پلٹ کر دکھایا اور سامنے بہت خوبصورت پھول اماں کے ایمبرائڈری رنگ میں اس بچے کو نظر آیا اور وہ مسکرا دیا. کبھی کبھی ہماری زندگیاں اس ایمبرائڈری رنگ کے نیچے والے تھریڈز کی طرح نظر آ رہی ہوتی ہیں، الجھی ہوئی، پریشان، ڈسٹربڈ، ڈسٹریکٹڈ، انگزائٹیز کا شکار، اپنوں کے ہاتھوں مار کھائے ہوئے، تھکے ہوئے، حالات کے ہاتھوں پسے ہوئے. لیکن وہ جو رب کے ہاں صبر کرنے والے کے لیے اجر و ثواب والی زندگی ڈیزائن کی جا رہی ہوتی ہے، وہ بالکل اس خوبصورت پھول کی طرح بہترین ہوتی ہے جو ماں نے اپنے بچے کو دکھا کر اس کے چہرے پر بہترین مسکراہٹ بکھیر دی. So we need to come to these غیب کے اشارے towards these invisible paths. اگر ہمیں اللہ پر یقین آ جائے اور ہمیں زندگی میں ایک پورے نیٹ ورک کو سمجھ جائیں کہ میری زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں وہ بھی میرے رب کی پلاننگ ہے، تو ہم اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور بزرگی کے ساتھ گزار سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان انویزیبل پاتھس، ان غیب کے اشاروں کو وحی کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ